السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو دو چیزوں سے بنایا گیا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی روح کو مار چکے ہیں۔ کیسے؟ جسم کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں انسان کا کھانا ہے، پینا ہے اور اس کی دیگر چیزیں، سونا ہے یا جو بھی ہماری جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے یا اس کا کوئی زخم ہو گیا ہے، اس کی دوائی لیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر اپنے جسم کو صحیح رکھتا ہے اور صحیح رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کبھی کوئی سر میں درد ہو، دانت میں درد ہو، فوری طور پر بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ فوری طور پر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن روح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، روح کی جو خوراک ہے، جیسے جسم کھانا پینا سونا یہ ساری چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے نا، اور 2-4 دن اگر ہم کھانا نہ کھائیں چکر آنے لگتے ہیں اور انسان وہ بے ہوشی کا ایک اس پہ سما ہوتا ہے، نیند نہ پوری ہوئی ہو تو پھر معاملات اس کے خراب ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی روح کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ ہم سمجھے نہیں ہیں۔ روح کا معاملہ کیا ہے کہ روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی جو خوراک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ جسمانی طور پر بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے اور روحانی طور پر انسان کی روح کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے۔ یعنی اگر دن میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے تو سمجھیں کہ روح انسان کی مرنا شروع ہو گئی، اور جس کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں، جس کی زندگی میں قرآن ہے ہی نہیں، جس کی زندگی میں عبادات ہے ہی نہیں، جس کی زندگی میں وہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے، اس کی روح مر چکی ہوئی ہے۔ پھر وہ ضمیر، اس کا احساس، اس کی جو لوگوں کے لیے اس نے کچھ کرنا تھا، اللہ کے لیے کچھ کرنا تھا، اپنے اس کو فائدہ نقصان کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بے برکتی شروع ہو جاتی، انسان کو چیزیں بھولنا شروع ہو گئی، معاملات اس کے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی روح مر چکی ہوئی ہوتی ہے، اور جب عبادات میں مزہ نہیں نہ آ رہا ہوتا، یعنی انسان کی عبادت اس میں سکون ہی نہیں ہے، انسان کو نماز پڑھنے کا مزہ نہیں ہے، اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی کیا نماز پڑھنی بھی ہے کہ نہیں، نماز سے ملے گا کیا؟ وہ جو روحانی طور پر ہمیں جو ایک طاقت چاہیے تھی وہ تو ہم نے کبھی حاصل ہی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ وحی نازل ہوئی، ایک کام دینا تھا، اللہ رب العالمین نے کام کیا تھا کہ یہ جو وحی ہے اب یہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ بدلے میں کیا ملنا ہے؟ بدلے میں آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، بدلے میں آپ کو لوگ کاہن، مجنون، جادوگر، بہت ساری چیزیں آپ کو کہیں گے۔ آپ کو روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو نماز پڑھنی ہے، ایک تو فرائض آپ کر رہے ہیں، آپ کو جو تہجد ہے وہ بھی زیادہ کرنا ہے، آپ کو آدھی آدھی رات تک قیام کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ ساری آیات ذکر کرنے کے بعد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، رات کا قیام کریں۔ کیوں؟ بے شک ہم آپ پر ایک بہت وزنی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، بہت وزنی بات آپ کو کہنے والے ہیں جو آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ یہ جو وحی ہے اس کو لینا، اس کو آگے پہنچانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے بہت ذمہ داری چاہیے، اور اس میں جو تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی اس کو برداشت کرنے کے لیے بہت روحانی طاقت چاہیے، روح کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ہماری روح تو مر چکی ہوئی ہے، ہم وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے شوق ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال آج تھکے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، کھڑے ہو جاؤ، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہوگا، غزوہ ذات الرقاع جو تقریباً سن 4 ہجری کے شروع میں ہوا تھا۔ اس غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پہرے کے لیے 2 صحابہ کرام کو، مختلف صحابہ کرام کی مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی لگائی، تو 2 صحابہ کرام کو ایک جگہ، سیدنا عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان میں سے وہ پورا قصہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی اس میں مختصراً موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو وہاں جا کے سیدنا عباد بن بشر کہنے لگے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، آپ تھوڑا سا یہاں پہ لیٹ جائیں تو میں وہ کھڑا ہو کے پہرا دے لیتا ہوں، تاکہ وہ ہم باری باری پہرا دے لیں۔ تو کہنے لگے کہ میں پہرا دے رہا تھا تو سکون تھا بالکل، تو میں نے کہا چلو ساتھ نماز بھی شروع کر لیتے ہیں، پہرا بھی ہوتا رہے گا، جیسے کوئی آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ تو کہنے لگے کہ نماز جب شروع کی تو قرآن پڑھنے میں لذت ہی اتنی آ رہی تھی، ایک مشرک آیا، اس نے وہاں سے تیر مارا، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، اور انہوں نے تیر اتار کے پھینک دیا اور نماز جاری رکھی اپنی۔ سکون اتنا سکون نماز پڑھنے میں آ رہا ہے، روح زندہ تھی نا، جب روح زندہ ہوتی ہے نا تو پھر انسان بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے۔ ایمان انسان کا مضبوط ہونا تو انسان دنیا ہلا کے اس کو رکھ دے، انسان کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں آپ،
گرم ریت پہ ان کو چاہے گھسیٹا جائے، چاہے جو مرضی کیا جائے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جتنے بھی صحابہ کرام جن کے ایمان روحانیت اندر مضبوط تھا، جن کی روح زندہ تھی، ان لوگوں نے دنیا کو فتح کیا، اور جن کی روح مر جاتی ہے نا وہ ڈر کے، جسم تو سب کا سیم ہے نا، جسم سب کا سیم ہوتا ہے بھائی، اس میں کیا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، سب کچھ سب کا سیم ہے۔ جس کی روح زندہ ہوتی ہے، جس کی روح جو ہے نا وہ بڑی ہو جائے، جس کی روح جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے، جس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور جس کی روحانیت مضبوط ہو جائے، وہ دنیا کو فتح کرتا ہے۔ تو انہوں نے نماز مکمل کی، سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اپنے ساتھی کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ یہ بھی اگر مجھے ڈرنا نہ ہوتا، جلدی جلدی میں نے نماز ختم کی ہے، اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ پہرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی وہ خراب ہو جانا تھا، نہیں تو میں نماز جاری رکھتا، تو میں جو ہے وہ نماز پڑھتا رہتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو چیز ہے، اس کو اپنی جو ہماری روحانیت ہے اس کو زندہ کریں، اور نماز اور عبادات اور قرآن پڑھنا اور یہ ساری چیزیں اپنے اندر اس کو زندہ رکھیں اور زندہ کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو انسان جو ہے نا اس دنیا میں، اور ایک آخری بات، دنیا میں نا کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کی روح اگر جو ہے نا وہ مر جائے نا تو دنیا میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کھانا پینا سونا یہ سیم چلتا رہتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی مشکلات اور پریشانیاں تھوڑی بہت آ جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا اصل تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ جس کی روح مر گئی ہے نا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ جسم سب کا، اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی دنیا کی اگر قیمت جو ہے نا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ تو دنیا کی وقت نہیں ہے، دنیا میں اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت میں صرف ان لوگوں کو ملنا ہے جن کی روح زندہ ہے، جن کا ایمان جو ہے نا وہ مضبوط ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے اتنی سی بات جو ہے نا اس کو یاد رکھیں کہ اپنی روح کو مرنے نہ دیں، اس کو علم کے ذریعے زندہ کریں، اس کو اللہ رب العالمین پر توکل یقین کے ساتھ زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور نمازیں، قرآن اور یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کو اپنی زندگی کا ایک مکمل طور پر حصہ بنائیں، تاکہ ہماری روح کبھی فوت نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔